ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. تمام قسم کی اللہ جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے. درود و سلام تمام نبیوں پر خصوصاً ہمارے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں آخری نبی بنا کر اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا. برادران اسلام، آج 26 جنوری سن 2021 آج کے دن ہمارے ملک ہندوستان جو کہ دور سے گزرنے لگا تھا کہ ہندوستان کی غلامی سے آزاد، ہندوستان کے جو لوگ غلام ہوئے ان کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے اس ملک ہندوستان کو ہمارے علماء اکابرین اسلاف علوم نے بہت زیادہ جدوجہد کی. دنیا میں جب کوئی قوم غلام ہو جاتی ہے تو بدقسمتی سے اس قوم کے ذہن و فکر پرواز کرنا رک جاتی ہے اور اس میں ہر چیز پر غلامی کی مہر لگ جاتی ہے. اس لیے غلام قوم کے افراد اپنے آقاؤں کی ضرورت پر چلنا، ان کی زندگی کو اپنانا، ان کی ہر بات کی تعریف کرنا اپنا سلوہ بنا لیتے ہیں. ہندوستان جہاں کے باشندے آرام و سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن انگریز ایسی سازشی اور شاطر قوم تھی جس نے چین و سکون کی سانس لینا دوبھر کر دیا تھا اور ان کی زندگی عدیل کرنے کے لیے ترقیاتی تدبیر اختیار کی. انگریز اپنے مکر و فریب کے ذریعے ہندوستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے رہے. اورنگزیب کی وفات کے بعد ملک کے عوام خود آپس میں لڑنے لگے. انگریزوں نے اس اختلاف و انتشار کا پورا فائدہ اٹھایا اور نواب سراج الدولہ کو شکست دے کر شہر بنگال کے اوپر قبضہ کیا اور چند صدیوں کے بعد مدراس اور اسی طرح کلکتہ پر بھی قبضہ کر لیا اور حکومت کرنا شروع کر دیا. دھیرے دھیرے پورے ہندوستان پر 1865 میں قبضہ کر لیا. اس لیے ہندوستانیوں کو اس سیاہ دن کو دیکھنے پر مجبور ہونا پڑا. ہندوستان کی تاریخ میں علماء اسلاف کا وجود بہت ہی قدیم ہے. یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اس دور میں باطل کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور ہندوستان کا وہ انقلابی دور جو ذہن آزادی سے متصف ہے، تنگ نظری اور تعصبات کے اہل کو اتار کر عمل کر رہا ہے تمام حالات کا بھائی بہنی سے
بیٹھ گیا ایک جماعت نظر آتی ہے، وہ جماعت اسلاف ہے۔ خلوص اور نیک جذبے کے ساتھ انگریزوں اور انگریزی حکم استعمال کے خلاف بہراج قادمی سری اور پوری سرزمین گدا خراب کر دی آواز اوپر جا چلتا ہے آواز اوپر جا رہے ہیں چھوٹے آدمی اور چھوٹے بچے راوت یار کھلانا آزادی کی تحریک اور اس کے بانی ہونے کا شرف حجت الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو حاصل ہے، جنہوں نے ایک طرف ناقابل فراموش دینی خدمات انجام دی، دوسری طرف سیاسی میدان میں انگریزوں کے تغلب و تسلط سے ملک کو نکالنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی۔ انہی کے طرز تدریس کا یہ اثر تھا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فرنگی مظالم انگریزی مظالم کے نیچے دبے ہوئے ہندوستان کو جہاد کے لیے آمادہ کیا۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی وفات کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی آپ کے جانشین مقرر ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 17 سال تھی۔ یہ اعزاز آپ کو بیٹے ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اہلیت و لیاقت قابلیت کی وجہ سے ملا۔ اس کا ثبوت آپ کی عظیم الشان خدمات ہے۔ ہندوستان میں جب طوائف الملوک کے نتیجے میں چاٹگاؤں سے لے کر دہلی تک انگریز کا طوطی بولنے لگا، داغدار وطن میر صادق وغیرہ کی انگریزوں کے ساتھ خفیہ سازش کے نتیجے میں شہید ٹیپو سلطان کو شرف شہادت حاصل ہوئی۔ یہ مرد مجاہد مئی 1791 عیسوی کو جاں بحق ہو گیا۔ 1803 میں جب دہلی پر انگریز کا قبضہ ہو گیا اور نازک حالت میں مسلمان مختلف مخیال ہو گئے، کوئی انگریز سے جہاد کرنے کو جائز کہتا تو کوئی انگریز سے جہاد کرنے کو ناجائز کہتا، لیکن شاہ عبدالعزیز کی اقوامی نگاہوں نے انگریزی شاہکارانہ چال کو بھانپ لیا اور یہ فتویٰ صادر کیا کہ تمام مردان وطن کا فرض ہے کہ غیر ملکی طاقت سے اعلان جنگ کر کے اس کو ملک قطر کے بغیر زندہ رہنا اپنے لیے حرام جانے اور انہی کی منظم قیادت اور متقدین میں سے وہ علماء اسلاف پیدا ہوئے جنہوں نے انگریز کی اینٹ سے اینٹ بجا لی اور ہندوستان آزادی سے شرفیاب ہوا اور ان کے خون سے اب تک ہندوستان کے در دیوار لالا رنگ ہے۔ دراصل آزادی ہند علماء اسلافی کی مضمون منت ہے۔ سب سے پہلے تحریک پر لبیک کہنے والے حضرت مولانا عبدالحی شاہ عبدالعزیز کے بھانے اور حضرت مولانا شاہ اسماعیل حضرت شاہ عبدالعزیز کے بھتیجے اور حضرت شاہ اسحاق شاہ عبدالعزیز کے نواسے تھے۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بھی مولانا شاہ عبدالحی صاحب کو شیخ الاسلام اور شاہ اسماعیل کو حجت الاسلام کا لقب عطا فرمایا۔ تحریک شہیدین جسے ہم تحریک علماء اسلاف سے بھی موسوم کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہندوستان میں سب سے پہلی اسلامی تحریک تھی جسے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے برپا کیا تھا۔
یہ تحریک خاص کر انگریز کی حکومت کا خاتمہ کرنے اور ہندوستان میں خلافت علی منہاج النبوہ برپا کرنے کے لیے پیدا ہوئی تھی۔ اس تحریک میں سب سے پہلے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کا نعرہ لگایا۔ یہ نعرہ کیا تھا؟ ایک بانگ درا تھا جس میں سنا مدہوش ہو گیا، جس پر نظر پڑی وہ اسلام کا خادم بن گیا۔ جہاد کی دعوت دی گئی تو علماء نے مسند درس چھوڑ دی، اماموں نے مسجد کے مصلوں کو معذوروں کے حوالے کر دیا، مالداروں نے اپنی کوٹھیاں چھوڑ دی، غلاموں نے آقاؤں کو سلام کر دیا۔ لیکن افسوس کہ شہیدین کی تاریخ کامیابی کی اتنی منزلیں نہ طے کر پائی جتنی توقع تھی۔ نامنہاد مسلم افغان سرداروں کی غداری کی وجہ سے ثانی بالا کوٹ پیش آ گیا اور اس راہ حق کے دونوں مجاہد جام شہادت نوش فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تحریک آزادی میں علماء اسلاف 1857 مولانا عنایت علی صادق پوری شریف تھے، انہوں نے تاریخ علاقہ ساحت محاذ قائم کر کے جنگ شروع کی تھی۔ مولانا جعفر صاحب تانے سری کے ہنگامے میں چند ساتھیوں کو لے کر انگریزوں کے خلاف لڑنے کی غرض سے بھیجے گئے تھے۔ 1857 کے بعد سے 1947 تک ملک کی کوئی بھی سیاسی تحریک ایسی نہیں جس میں علماء اسلاف نے اور ان کے افراد نے حصہ نہ لیا ہو۔ ایک طویل ایک لمبی فہرست ہے علماء اسلاف کی جن کا جنگ آزادی میں حصہ لینا ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ شیخ الکل میاں نذیر حسین محقق دہلوی جو علماء اسلاف کے سردار تھے، صرف ہونے کی بنیاد پر انگریزی مقدمات کے لپیٹ میں آئے، ان کے مکان اور مسجدوں کی تلاشی لی گئی، راولپنڈی کے جیل خانے میں 1 سال تک نظر بند رکھے گئے۔ در حقیقت انگریز کو اگر کسی تنظیم یا جماعت سے خطرہ تھا تو وہ جماعت صرف اور صرف جماعت اسلاف تھی، اس کے علماء مشائخ تھے۔ اسی وجہ سے راولپنڈی کی جیل میں میاں صاحب پر جبر کیا جاتا تھا کہ وہ ان ارکان اسلاف کے نام ظاہر کر دیں جو اس باغیانہ تحریک میں شامل تھے، مگر استقلال کا پہاڑ بنے رہے۔ تحریک آزادی ہند کی یہ جنگ وفا شہاروں اور بے وفاؤں کے مابین تمیز اور امتیاز کے لیے ایک تسلی تھی۔ ظاہر و باطن ہر لحاظ سے جو علماء ربانی تھے وہ اپنے بے داغ کردار، بے مثل عدم استقلال اور جرأت و ہمت کے ذریعے اپنے انقلاب انگیز کارناموں سے ایسے نقوش تاریخ میں چھوڑ گئے جو رہتی دنیا تک یادگار و ناقابل فراموش رہیں گے اور آنے والی نسلوں کے لیے سنگ میل اور مشعل راہ بلکہ مینار نور ثابت ہوں گے۔ صحافت کے میدان میں مولانا ابوالکلام آزاد نے الہلال البلاغ کے ذریعے پورے ملک میں ہندوستانیوں کے دلوں کو انگریزوں کے تسلط سے آزاد کرانے کی سوچ بخشی، اور اسی آزادی کی خاطر مولانا ابوالکلام آزاد کو بار بار جیل کا منہ دیکھنا پڑا، غرضے کہ انہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے میں اپنی زندگی وقف کر دی۔ ہندوستان غرضے کہ ان اسلاف علماء نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جھنجھوڑا اور ان میں آزادی کا حوصلہ بیدار کیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے انگریزوں کی سامراجیت کا خاتمہ کر دیا، اور انگریزوں کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ علماء اسلاف ہی قوم کے وہ ستون ہیں جن کے اشارے پر ہر فرد دل و جان قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس نے سارا اپنا سامراجی اقتدار قائم کرتے وقت سب سے زیادہ ظلم و ستم علماء حق پر توڑا۔ ہندوستان کو طویل جدوجہد
کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی، جس کے لیے مسلمانوں نے زبردست قربانی دی، قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، جان و مال کی قربانیاں دی، تحریکیں چلائی، تختے تار پر چڑھے، پھانسی کے پھندے کو چھوا اور حوصلہ کمال بہادری کے ساتھ باخوشی گلے لگایا، قید بند کی مشکلیں جھیلی، رسول آزادی کی خاطر میدان جنگ میں نکل پڑے، آخرکار انگریزوں کو ملک سے نکالنے کو مجبور کر دیا انگریزوں کو۔ غیر ملکی حکمرانوں نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلی، طرح طرح کی تدبیریں کی، رشوتیں دی، لالچ دیے، پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کا اصول بڑے پیمانے پر اختیار کیا، فرقہ وارانہ اختلافات پیدا کیے، حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، آپس میں غلط فہمیاں پھیلائی، تاریخ کو مسخ کیا۔ انگریزوں نے ہندوستان کے معصوم باشندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور ناحق لوگوں کو تختے طاق پر لٹکایا، ہندوستانیوں پر ناحق گولیاں چلائی، چلتی ریلوں سے اٹھا کر باہر پھینکا، مگر ان کے ظلم و ستم کو روکنے، غلامی کے دلدل سے نکالنے کے لیے بہادر مجاہدین آزادی نے ان کا مقابلہ کیا اور ملک کو آزاد کر کے اطمینان کی سانس لی۔ یہ تھے وہ مرد مجاہد جنہوں نے ہمارے ملک ہندوستان کو آزاد کرایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے ملک سے محبت کرنے کی اور اسی طرح اپنے اسلام سے محبت کرنے کی اور اپنے اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔